آج 22 نومبر ہے اور دا ہندو نے اپنے ایڈیٹوریل پیج پر ایک آرٹیکل چھاپا ہے جس کا ہیڈ لائن ہے انڈیا نیڈس این انوائرمنٹل ہیلتھ ریگولیٹری ایجنسی۔ آج میں آپ کو ورڈ میننگ نہیں لکھاؤں گا بلکہ میں آپ کو ٹیلی گرام چینل کا بارکوڈ آپ کو اسکرین پر شو کر رہا ہوں۔ آپ اس کے ذریعے سے آپ ٹیلی گرام جوائن کریے، وہاں پہ میں اپنے نوٹس کو اپلوڈ کر دوں گا، وہاں سے آپ ورڈ میننگ بآسانی حاصل کر پائیں گے۔ چلیے اب سمجھتے ہیں کہ کالم نگار نے اس آرٹیکل کے اندر کیا بات کہی ہے۔ اس آرٹیکل کے اندر سب سے پہلے یہ بات بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ انڈیا کے اندر گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال 6% سے زیادہ گرین ہاؤس گیس پیدا ہوا ہے، جو کہ صحت کے لیے نہایت مضر اور نقصان دہ ہے۔ اس آرٹیکل کے اندر حکومت کو ایک صلاح بھی دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت انوائرمنٹل ہیلتھ ریگولیٹری ایجنسی کی بنیاد ڈالے تاکہ انوائرمنٹ کو صاف و شفاف رکھنے کے لیے مضبوط اقدامات اٹھائے جا سکیں، جو دیش کو پردوشن مکت بنانے کے لیے نئی نئی پالیسیاں بنائیں اور صحت کی حفاظت کو یقینی بنانے میں مدد کریں۔ ہندوستان کی ہوا، پانی حتیٰ کہ مٹی دن بدن مقدر اور پالوٹنٹ بنتی جا رہی ہے۔ لوگوں کے درمیان نان کمیونیکیبل بیماریاں جو کہ بلا کسی واسطے کے خود سے پیدا ہوتی ہیں، جیسے کہ ڈائبٹیز، کینسر وغیرہ، وہ آج کل ہر علاقے میں پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان میں پردوشن کو کم کرنے کے لیے کوئی بورڈ نہیں ہے۔ ہمارے پاس سینٹرل پالوٹنٹ کنٹرول بورڈ ہے، ہمارے پاس منسٹری آف انوائرمنٹ، فارسٹ اینڈ کلائمیٹ چینج بھی ہے، ہمارے پاس منسٹری آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر بھی ہے۔ یہ سارے منترالے اپنے اپنے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، لیکن ہندوستان کی جو ابھی کنڈیشن ہے اس کے حساب سے ابھی ایک سینٹرل ایجنسی کی ضرورت ہے جو پوری قوت کے ساتھ فضائی آلودگی کو کم کر سکے، صحت کی سلامتی اور پانی کی سلامتی کو یقینی بنا سکے۔ اس بارے میں دنیا کے اندر ہمارے پاس ڈھیر ساری مثالیں موجود ہیں، جیسا کہ دی US انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی، جرمنیز فیڈرل انوائرمنٹل ایجنسی، جاپانس منسٹری آف انوائرمنٹ۔ یہ ساری ایجنسیاں ایئر کوالٹی، واٹر کوالٹی، ویسٹ مینجمنٹ، پالیوشن کنٹرول، سسٹینیبل انرجی اور ایکو سسٹم پروٹیکشن پر کام کر رہی ہیں۔ ان سے سبق لے کر ہمیں بھی اپنا قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ اپنی سطح پر کام شروع کریں، ریسرچ کریں، پالیسیاں بنائیں اور ان کو لاگو کریں۔ اسی طرح عام شہری کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائے اور فضا کو صاف رکھنے میں حکومت کی بھرپور مدد کریں۔ اسی طرح سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سطح پر اس چیز کا پرچار کریں۔ آخر میں کالم نگار نے بتایا کہ اس طرح کی ایجنسی کو بنانا ایک چیلنج ہے، اس میں بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن ان پر قابو پانے کے لیے یہ چند چیزیں ضروری ہوں گی، جیسے کہ کلیئر فریم ورک یعنی منصوبہ بندی، انٹر منسٹریل کوآرڈینیشن یعنی تمام منترالے کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے کسی پرابلم کا سولوشن ڈھونڈنا، میجریبل آبجیکٹیوز یعنی گول کو کب تک حاصل کرنا ہے اور کس طرح سے حاصل کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو جاننا پہچاننا، کراس سیکٹورل کوآپریشن یعنی مختلف شعبوں کا مل کر کسی چیز کا حل نکالنا۔ ان تمام رکاوٹوں کے باوجود اگر انڈیا اس ایجنسی کو بنانے میں کامیاب ہوتا ہے تو انڈیا پیرس ایگریمنٹ میں کیے ہوئے وعدوں کو بھی بآسانی پورا کر سکتا ہے۔